أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الفرقان۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ، اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات کو، وَالنَّهَارَ، اور دن کو، خلفتاً، جانشین، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، ایک کے پیچھے ایک آنے والے، دونوں ایک ساتھ نہیں آتے۔ کبھی آپ دیکھیں رات اور دن ایک ساتھ، یعنی ایک کے پیچھے ایک آنے والے۔ لمن ارادہ، واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یذکر، کہ وہ نصیحت پکڑے، او ارادہ شکورا، یا ارادہ کرے شکر گزار ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونے کا وہ ارادہ کرے۔ یہ توحید کا سبق اس ساری چیزوں سے ملتی ہے، اور جو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر توحید کا سبق لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاور کو، عظمت کو، بڑائی کو، سب چیز کو پہچان لیتا ہے، وہ بہت ہی سکسیسفل انسان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اگر ہم یہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ وعباد الرحمن، اور بندے رحمان کے، الذین، وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے چیک لسٹ ہے ایک، کیا عباد الرحمن ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندے رحمان کے، عباد الرحمن کون لوگ ہیں؟ یمشون علی الارض، وہ چلتے ہیں زمین پر، ہونا، عاجزی سے، ہیوملٹی سے چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں۔ اب آپ دیکھیے لوگ اتنی چیزوں میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں، کالے کالے برقعے، گلوز پہن لیے، ساکس پہن لیے، لیکن یہی نرمی نہیں ہے۔ زبان ان کی ایسی ہوتی ہے، زبان سے بس زہر ٹپکتا ہے کہ تم جہنمی، تم ایسا، تم یہ نہیں، تم وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ اینڈ فرسٹ صفت، فرسٹ کیریکٹرسٹک آف دا پیپل آف ہوم، پیپل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ از نرمی سے چلتے ہیں، غرور سے نہیں چلتے۔ اور یہاں پہ نرمی سے چلنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر ہم چال دیکھیں تو وہ غرور سے نہیں چلتے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ایک مسلمان معتدل ماڈریٹ چال چلتا ہے۔ اس میں چاہے پیدل ہو، سوار ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، ساری چیزیں انکلوڈڈ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے عاجزی سے چلتے ہیں، اس میں جو ہے گھسیٹ کر نہیں چلتے، پیر مار کر نہیں چلتے، بہت سلو نہیں چلتے، لوگوں سے ٹکراتے ہوئے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور بعض لوگ ایسے اپنی سوچ میں بس چلے جا رہے نہیں۔ ایک بہترین چال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں کہتے ہیں، آپ جب چلتے تو تیز رفتاری سے گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ہو، یعنی سستی سے نہیں چلتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا قرآن پڑھنے والا شخص ہے۔ اس پر وہ کہنے لگی عمر سید قرآن تھے، لیکن چلتے تو قوت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ایک قوت کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ چلنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے جیسے نشے بھی زمین پر، یعنی اوپر سے نیچے آ رہے ہو، لائک پہاڑ یا سلوپ سے قدم سنبھال کر جیسے رکھتے ہیں، اور اوپر سے نیچے جب آتے ہیں تو تیزی کے ساتھ آتے ہیں، قدم سنبھالتے ہوئے آتے ہیں نا، تو اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ تو یہاں پر زمین کے اوپر چلنا، یعنی ایک تو نارمل فزیکل چال بھی جو ہے آپ کی کیا ہے، عاجزی کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، اور جو ہے ایک تکبر نہ ہونا، گھمنڈ نہ ہونا، سستی بھی نہیں ہونا، آرام سے جو ہے چلنا، یہ بھی آتا ہے۔ ادروائز بھی when you are like walking on the earth، یعنی when you are living on the earth you should live with humility. This is the first characteristic of عباد الرحمن۔ تو اب یہاں پہ ہم کو چیک کرنا ہے whether we have humility or not۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے، یعنی بات کرتے ہیں ان سے، الجاہلون، جاہل۔ تو جاہل کون ہے؟
جس کے پاس علم نہیں ہے. تو علم نہیں رکھنے والے جب ان سے کیا کرتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں, علم نہ رکھنے والے مخاطب ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ برے ورڈز کہیں گے, کوشچننگ کریں گے, جہالانہ اس سے کریں گے, نان سیریس اس میں کریں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما, وہ کہتے ہیں سلام, یعنی پیس بی اپون یو. وہ جھگڑتے نہیں ہیں, وہ بات نہیں. آج ہم دیکھیے جتنے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں متقی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, جہالانہ انداز میں جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں, گالی گلوچ دیتے ہیں, برائی کرتے ہیں. تو نارملی بھی آپس میں, رشتہ داروں میں, اولادوں کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے. اینڈ اف یو آر اے ریپرزینٹیٹیو آف اسلام, وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان سے میل جول رکھنا چاہتا ہوں مگر وہ مجھ سے خطا تعلق کرتے ہیں, میں ان سے بھلائی کرتا ہوں, وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں, میں ان کی طرف سے زیادتی برداشت کرتا ہوں, وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ویسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو پھر تو ان کو خاک پھکواتا, اور جب تک تو اس حال پر رہے گا تو اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار برابر رہے گا. تو اب کس طرح, کس شکل میں جو ہے مددگار ہوگا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے. ہو سکتا ہے انسانی شکل میں, ہو سکتا ہے فرشتوں کی شکل میں. تو بے وجہ جہالت سے لڑنے والوں کے ساتھ چپ رہنا چاہیے, ان کو جو ہے واپس ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے, ایک برا ریاکشن نہیں ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مددگار ہوگا. اور قالوا سلاما, وہ کہتے ہیں سلام, پیس بی اپون یو, یعنی لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں. تو عباد الرحمن کی کوالٹیز میں کیا آ گیا؟ سب سے پہلے ہیوملٹی ہے, ہمبل ہے, عاجز ہے. نمبر 2 جاہل لوگوں سے جو ہے لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں, بری بات نہیں کرتے. پھر تھرڈ والذین یبتون, اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں لربہم, اپنے رب کے لیے, سجدا وقیاما, سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے. راتوں کی نماز یہاں پر, تو راتوں کی نماز یعنی تہجد کی نماز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور رات کی عبادت ریاکاری سے خالی ہوتی ہے. یعنی رات میں جو تہجد میں اٹھتا ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھتا, ساری دنیا سوتی رہتی ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا, جماعت میں بھی نہیں ہوتی, وہ گھر میں ہوتی ہے. تو آرام سے جو وہ ہوتی ہے, اور عبادت ایسی ہوتی ہے تہجد کی نماز, اس میں ایک سویٹنس, اس میں مٹھاس, اس میں ایک کیا کہتے ہیں اپنے مطمئن انسان ہوتا ہے, وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ عباد الرحمن رات کا وقت گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, قیام کرتے ہوئے. اور وہ جو ہے وہ وقت کیسا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود جو ہے کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہے کوئی جو ہے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی دعا کرنے والا, تو وہ بہت بہترین ٹائم ہوتا ہے. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ عرش الہی میں ہوں گے وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. اور ایک دفعہ جو ہے نا ایک دشمن جاسوس سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام کو تم کیسے پاتے ہو, تو وہ جاسوس نے کہا کہ دن کو گھڑ سواری کرتے ہیں اور رات کو جو ہے راہبوں کی طرح عبادت کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام دن میں جو ہے فل بزی ہوتے تھے, گھڑ سواری کرتے تھے, اسٹرانگ ہوتے تھے, دشمنوں کا کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوتے تھے, اور رات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر جو ہے عباد الرحمن کی کوالٹیز میں کیا کیا گیا, چیک لسٹ ہے یہ ہمارے لیے, آپ لوگ لکھ لیجئے یہاں پر. اینڈ دیز آیاز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری یونیک. سب سے پہلے ہیوملٹی, نمبر 2 جاہلوں سے لڑتے نہیں, نمبر 3 رات کے وقت جو ہے عبادت کرنے والے, سجدے اور قیام میں گزارنے والے. اب آگے دیکھیے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے عذاب جہنم کا, یعنی جہنم کا عذاب پھیر دے. تو ان کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں ان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے. اور کب ہوتی ہے فکر؟ ہمبل رہنے کے باوجود, لوگوں سے نہ جھگڑا کرنے کے باوجود, اور کیا کہتے ہیں راتوں کو سجدوں میں اور قیام میں گزارنے کے باوجود ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جہنم میں نہ ڈالا جائے. ہم کیا کرتے ہیں, اب آپ سوچ لیجئے کیا کیا کرنے کے باوجود یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو میری ہے, جہنم تو میرے لیے ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ دیکھیے وہ لوگ جہنم سے ڈرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے مجھے جو ہے جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے. ان عذابہ کان غراما, بے شک اس کا عذاب ہے لازم ہونے والا. یعنی یہاں پر غرامہ میں ختم نہ ہونے والے کے معنی بھی آتے ہیں, یعنی ایسا لازم اور ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے, نیور اینڈنگ ہے.
इन्नहा साअत, बेशक वो बुरा है, मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ठिकाना और क़यामगाह, यानी बदतरीन ठिकाने की जगह है जहन्नम। अल्लाह ताला आपको मुझे हमारे मुताल्लिक़ीन को बचा ले इस अज़ाब से। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और वो लोग जब वो खर्च करते हैं, लम युस्रिफू, नहीं इसराफ करते। इसराफ क्या है? जो जहां पर जो चीज का हक नहीं है वहां पर खर्च करना, नाजायज कामों में खर्च करना, हद से ज्यादा खर्च करना, रियाकारी। तो आजकल आप देखिए कहाँ कहाँ माल खर्च होता है। इफ यू आर, देखिए माल खर्च करना, माल कमाना, माल फितना नहीं है। माल फितना है डेफिनेटली, फितना मतलब टेस्ट है, उर्दू का फितना नहीं है। उर्दू का फितना एक बुरी चीज है, लेकिन अरबी में जो फितना आता है इट मींस टेस्ट। वो तो जिंदगी इटसेल्फ टेस्ट है, हमारा आना इटसेल्फ टेस्ट है, हमारी औलाद टेस्ट है, माल भी उसी तरह टेस्ट है हमारे लिए। तो माल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन माल को गलत जगह स्पेंड करना ये इसराफ है। ठीक है, अब हमारे लाइफस्टाइल को देख लीजिए। अब आप देखिए मैं मेरा माल कहाँ कहाँ खर्च करती हूँ, वेदर इट इज फॉर गुड और वेदर इट इज जो है इसराफ। जहां पे अल्लाह, एक होता है अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए खर्च करना, एक होता है जहां जरूरत नहीं है वहां पर खर्च करना। तो जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर इंसान अगर खर्च करता है तो जो है वो है। So now question yourself, do you want to come under the list of Ibadur Rahman or you don't want to come? If you really want to come, now sit and make a list where I am spending my money. Is it going somewhere where it is not needed, where it is not required, where it is wasted, where it is, मैं जो है आप लोगों को हवा डिजायर का जो है एक वो बताई थी कि डिजायर इज समथिंग फ्रॉम व्हाट इज नीडेड। यस, तो कहीं मेरे डिजायर्स में तो ये माल नहीं जा रहा है। तो अगर डिजायर्स में जो है माल जा रहा है, क्योंकि डिजायर्स को जब हम इला बनाए हुए हैं तो एक खतरनाक चीज है, तो माल का कनेक्शन भी डिजायर से बहुत बड़ा है यार। एक्चुअली इनफैक्ट डिजायर्स को पूरा करने के लिए माल सबसे बड़ी वो चीज है। तो इफ इट इज गोइंग इन योर डिजायर्स वेयर इट इज नॉट बेनिफिटिंग एनीबडी, देन जो है फिर ये माल का इसराफ हो गया। एंड माल का इसराफ जो है ना, ये हर एक के लिए अलग अलग डेफिनेशन होगा। अगर कोई 1 करोड़ कमाने वाला है, वो 1 लाख कहीं स्पेंड करता है, तो वो उसके लिए इसराफ नहीं होगा, बिकॉज ही कैन एफर्ट दैट। लेकिन कोई है ही 1 लाख कमाने वाला, वो एक ऐसी जगह उसको स्पेंड कर रहा है जहां पर उसको रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे एक करोड़ कमाने वाला, ही कैन एफर्ट टू हैव अ हैंड बैग विच इज वर्थ 10,000 रुपीज, बट जो कमाता ही जो है 10,000 रुपए, ही कैन नॉट एफर्ट 10,000 रुपीज का हैंड बैग। तो हर एक के लिए इसराफ का डेफिनेशन अलग होगा, हर किसी के लिए जो है इसकी बात अलग हुई। अंडरस्टैंड करना है कि वेयर एम आई स्पेंडिंग द मनी। सबसे पहले क्या मैं उसको कहीं ऐसी चीज जो अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली चीज में तो नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली चीज जो है शराब है, जुआ है, म्यूजिक है, मूवीज है, बेशर्मी की चीजें हैं, और कौन कौन से हराम चीजें हैं ये देखिए। उसके अलावा पे शो ऑफ है, रियाकारी है, आजकल की शादियां देखिए, बैंड बाजा देखिए, खवालियां देखिए, शादियों में वेस्टेज देखिए, वेस्टेज ऑफ फूड देखिए, ये सारी चीजें आप देखिए, ये सारी चीजें इसराफ में होंगी। उसके बाद समथिंग विच इज नॉट नीडेड, जो मुझे जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास 10 कपड़े हैं, मैं फिर और लेकर आ रही हूँ, भर रही हूँ, जो पहन भी नहीं रही हूँ, जो है कभी मैं शायद यूज भी नहीं करूंगी, एग्जीबिशंस में जाके बस ऐसी चीजें उठाकर लेके आना। एम आई डूइंग एनी सच थिंग? तो ये सारी चीजें हमें देखना है। खैर इसराफ हम लोग दूसरी जगह भी लिए थे। तो आई वॉन्ट यू ऑल टूडे टू मेक अ लिस्ट वेयर एम आई स्पेंडिंग माई मनी। तो यहाँ पर वो लोग जो इबादुर रहमान होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इसराफ नहीं करते, वलम यक़तुरू, और नहीं बुखल करते। अब देखिए इंसान, अभी जैसे मैं बताई कि हर एक के लिए इसराफ का डेफिनेशन डिफरेंट होगा। अगर कोई 1 करोड़ कमाने वाला है, या 10-15 लाख कमाने वाला है, या महीने को इवन अगर 2-3 लाख कमाने वाला है, वो अपने बीवी बच्चों से ये नहीं कह सकता, या वो अपने घर वालों से, या वो खुद अपने आप से जो है फकीरी वाली हालत डाल के नहीं रह सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को बताए थे कि जब तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतें दी है तो नेमतों का इजहार करो। अल्लाह इज ब्यूटीफुल एंड लव्स यू टू बी लाइक, वो कि तुम भी खूबसूरत रहो, तुम भी अच्छा पहनो, अच्छा वो करो, अच्छा रहो। तो यहाँ पर वो बुक्ल भी नहीं करता। नहीं, कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा पैसा होता है लेकिन इसराफ करके, नो, यू हैव टू स्पेंड इट वाइजली, यू हैव टू स्पेंड इट फॉर द गुड कॉज, यू हैव टू स्पेंड इट वेयर इट इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू स्पेंड इट जहां जहां जरूरत है। जैसे बच्चों के स्कूल के लिए है, थोड़ा सा लीजर एक्टिविटीज के लिए, विच इज इन हलाल। इंशाल्लाह ताला दारुल अरकम की तरफ से एक जो है सीरीज है
एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन एंड सेलिब्रेशंस इन इस्लाम। तो कौन से दायरे में जायज है, कौन से दायरे में नहीं जायज है? अल्लाह ताला की नाफरमानी के दायरे में नहीं आते हुए अपने आप के ऊपर स्पेंड करना, लेकिन फिर वो एतदाल में करना, फिर वो बुखल भी नहीं होना, फिर वो इसराफ भी नहीं होना। तो इन दोनों के बीच में जो है इबादुर रहमान होते हैं। बहुत ज्यादा कंजूसी करके जमाने वाले, कुछ अपने बीवी बच्चों पे नहीं खर्च कर रहे, कुछ भी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मुस्लिम। तो यहाँ पे जायज जहां पर जरूरत है वहां पर खर्च करना, नेकी और भलाई में करना, हराम कामों में नहीं करना, और साथ में जितने हमारे लोग हैं, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, हमारे जानने वाले, सबके हुकूक अदा करना। तो ऐसे होते हैं इबादुर रहमान। वकाना बैन ज़ालिका कवामा, और होता है उसके दरमियान, यानी उनका खर्च बुख्ल और इसराफ के दरमियान होता है, मुअतदिल राह का या मुअतदिल तरीके का। हदीस में आता है इंसान का समझदार होना, अपने गुजरान में मुअतदिल होना है, मॉडरेट होना, एतदाल से खर्च करने वाला वो समझदार इंसान है। वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि, और वो लोग नहीं पुकारते हैं अल्लाह के साथ। यहाँ पे पुकारने के मतलब दुआ के भी आते हैं, इबादत के भी आते हैं। तो इबादुर रहमान अल्लाह के सिवाय किसी और से दुआ नहीं करते, किसी और की इबादत नहीं करते। इलाहन आखरा, इलाह कोई दूसरा, यानी शिर्क नहीं करने वाले हैं। वला यक्तुलून नफ्स, और नहीं वो कत्ल करते किसी जान का। और कत्ल में मारना, मर्डर करना, कत्ल करना, इसके साथ साथ एक बहुत गहरी चीज एबॉर्शन भी आएगा। एबॉर्शन अल्लती हर्रमल्लाहु, वो जो हराम किया अल्लाह ताला ने, इल्ला बिल हक़्क़ि, सिवाय हक के। हक क्या है? एक तो जान के बदले जान क़िसास, एक तो जो है जिना के बदले जो स्टोनिंग टू डेथ है, और दूसरा मुर्तद। और एक और चीज यहाँ पर याद रखिए, और अन्नफ्सु बिन नफ्स क़िसास जो है, सेल्फ डिफेंस में भी अगर मुसलमान किसी के ऊपर हमला कर दे तो फिर वो भी अलग है। और दूसरी चीज एक बात याद रखिए, जिना के बदले जो स्टोनिंग टू डेथ है या मुर्तद को जो मानना है, दिस कैन बी डन ओनली बाय द गवर्नमेंट विच इज मुस्लिम। हम जो है चंद लोग मिलके, अरे उसने जिना कर दिया करके, वी कांट गो एंड किल दैट पर्सन। समबडी हैज जो है अपने इस्लाम से, पहले इस्लाम लेकर आया, फिर गया, या मुसलमान पैदा हो गया, फिर अपने दीन से फिर गया, वी कैन नॉट गो एंड किल दैट पर्सन कि वो अपने इस्लाम से फिर गया। दिस कैन बी डन ओनली बाय द गवर्नमेंट विच इज मुस्लिम, दिस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय अस। वला यस्नून, और नहीं वो जिना करते, यानी जिना नहीं करने वाले होते हैं इबादुर रहमान। तो इबादुर रहमान की क्वालिटीज क्या क्या है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ह्यूमिलिटी, दूसरा वो जाहिलों के साथ जो है पीस में रहते हैं, तीसरा वो रात के वक्त इबादत में गुजारते हैं, चौथा वो जो है जहन्नुम से डरने वाले होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जहन्नुम से बचा ले। फिर उसके बाद जब वो खर्च करते हैं तो एतदाल में होते हैं, मॉडरेट होते हैं, और अल्लाह ताला के सिवाय किसी और की ना इबादत करते हैं ना किसी और से दुआ करते हैं, और फिर कत्ल नहीं करते, ठीक है, और फिर जिना नहीं करने वाले होते हैं, यानी पाक दामन होते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई करेगा ऐसा, यानी यहाँ पे शिर्क करने वाला, कत्ल करने वाला या जिना करने वाला, यल्क़ा पाएगा असामा, गुनाह, यानी गुनाह की सजा पाएगा। जहन्नुम की एक वादी का नाम भी कहा जाता है कि असामा है, जिनको जो है यहाँ पर डाला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, हालांकि उसने तुझे पैदा किया, उसके बाद अपनी औलाद को कत्ल करना इस खौफ से कि वो तेरे साथ खाएंगे, यानी पैसों की कमी की वजह से, इस वजह से औलाद का कत्ल करना। इसके बाद कहा पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जो कहा, इन बातों की तस्दीक इस आयत से होती है। फिर ये यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इस आयत को पढ़कर कहा कि इन बातों की तस्दीक जो है इस आयत से होती है। तो अब इससे बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला के बंदे कौन से हैं। इबादुर रहमान, यानी रहमान इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इबादुर रहमान कोई नई चीज नहीं है, कोई नई स्पीशीज नहीं है, कोई नया टर्म आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कोई स्पेशल। इबाद अल्लाह ताला, बंदे, और रहमान अल्लाह ताला ही है, वो अल्लाह ताला का दूसरा नाम है, सिफत है वो, तो अल्लाह के बंदे ही है। तो हम अल्लाह ताला के अगर बंदे, इबादुर रहमान सुन के आ रहे हैं ये कोई नई स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल स्पीशीज है, मत समझिए आप लोग। तो इबादुर रहमान अल्लाह ताला के अगर बंदे हैं तो फिर ये क्वालिटीज जो है होनी चाहिए हम में, और अगर इनमें से कोई नहीं थी तो अल्लाह ताला हमको दरगुजर करे और अब हमको पक्के इबादुर रहमान बना दे, आमीन। युदाअफ, दुगना किया जाएगा। दुगना किया जाएगा किसके लिए? जो है पहले शिर्क करने वाले, कत्ल करने वाले, जिना करने वाले,
उनके लिए लहुल अज़ाबु, उसके लिए अज़ाब यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, व यख़लुद, और हमेशा रहेगा, फीही मुहाना, उसमें रुसवा होकर, जहन्नुम में और सजा में हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि शिर्क करने वाला जो होता है उसका तो जो है माफी ही नहीं है और उसका बहुत बड़ा गुनाह है। इल्ला मन ताबा, मगर जो तौबा कर ले। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है ऊपर जो आए उसमें से कोई ना कोई गुनाह हम किए होंगे कभी, कुछ ना कुछ, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ओके, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं तुम्हारे लिए, लेकिन जो तौबा कर ले, अगर तौबा के लिए क्या है, पहले आइडेंटिफाई करना कि आई हैव डन इट रॉन्ग, फिर रियलाइज करके रिपेंट करना, तौबा करना, उस चीज को छोड़ देना, फ्यूचर में कभी भी जो है उस चीज को रिपीट नहीं करना। वो आमना, और ईमान लेकर आए। ईमान लेकर आए, एक तो जो है शिर्क से फिर ईमान के ऊपर आ जाए, और दूसरा जो है जो दूसरे जो है गुनाह है, जैसे कत्ल है, जिना है या और दूसरे चीजें हैं, तो जब गुनाह इंसान करता है तब एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वो टाइम के ऊपर वो ईमान में नहीं रहता, उसका वो ईमान से बाहर चला जाता। तो फिर वो गुनाह को जब छोड़ देता है तो फिर जो है वो क्या हो जाता है, ईमान के ऊपर आ जाता है, ईमान के ऊपर जम जाता है। तो फिर वो ईमान लेकर आए, वह अमिला अमलन सालिहा, और अमल करे अमल अच्छे, यानी बुरा काम छोड़ दे और फिर नेक अमल करे, और नेक अमल जो है हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक होता है। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु, तो यही लोग बदल देगा अल्लाह ताला सय्यिआतिहिम, उनकी बुराइयों को, हसनातिन, भलाइयों से। अब बुरे काम की जगह यहाँ पे ना, ये इतनी ब्यूटीफुल आयत है एंड आई लव दिस आयत वेरी मच। इसके ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन ना बुरे कामों को, बुराइयों को भलाइयों से बदल देना, एक तो ये है बुरे काम की जगह वो नेक काम करने लगता है, पहली ये चीज ये है। और अल्लाह ताला अगर चाहे तो इसका इंटरप्रिटेशन ये भी लिया गया है, बुरे जो नेकियां हैं, बिकॉज वो अपने नेकियों के ऊपर तौबा किया, रोया, गिड़गिड़ाया, उसको छोड़ दिया, तो फिर वो नेकियां कन्वर्ट हो, वो बुराइयां कन्वर्ट होकर नेकियों में काउंट होंगे। ये है अल्लाह ताला की रहमत, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारे भी जो गुनाह है उसके लिए हमको तौबा करने वाला बनाए और हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर दे, आमीन। एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलेगा और सबके आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। ये वो आदमी होगा, क़यामत के दिन उस पर छोटे छोटे गुनाह पेश किए जाएंगे, बड़े गुनाह एक तरफ रख दिए जाएंगे और पूछा जाएगा तूने फुला फुला दिन फुला फुला काम किया था। वो जो है जवाब देगा हाँ किया था। ये डर रहा होगा कि बड़े गुनाह भी है, तो इतने में उससे कहा जाएगा कि जा, तेरे लिए हर बुराई के बदले एक नेकी है। अल्लाह की ये मेहरबानी देखकर वो बोलेगा अभी तो मेरे बहुत से अमाल ऐसे हैं जो मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे इसके बाद, यानी नेकियां, बुराइयां जो है उसकी तौबा की वजह से नेकियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तबरानी की एक और रिवायत है, कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अबुल मुगीरा, सफवान वगैरह वगैरह। एक शख्स ने तमाम गुनाह किए, ना छोटा ना गुनाह छोड़ा और ना बड़ा, तो उसके लिए भी उसने पूछा कि क्या तौबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तू ईमान लाया है? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेकियां करते जाओ और बुराइयां छोड़ते जाओ, अल्लाह ताला इन बुराइयों को भी नेकियां कर देंगे। तो सुभान अल्लाह, अगर कोई इंसान बुरे से बुरा था, कोई गुनाह नहीं छोड़ा, लेकिन फिर तौबा किया और नेकियां करते गया, तो अल्लाह ताला उसके बुराइयों को भी नेकियों में कन्वर्ट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर उस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मेरा फिस्क और फुजूर, यानी जो फिस्क और फुजूर मालूम है ना, फजर यानी तोड़ना और हदों से निकलना, और फिस्क जो है ये भी बुराइयां करना, किस तरह जो है अल्लाह ताला की हुदूद से निकलना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ। तो फिर वो अल्लाहु अकबर कहता हुआ लौटा, यानी सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह ताला किसी के तौबा की वजह से, तो तौबा कितनी बड़ी चीज है। आप देखिए, इंसान हमेशा ना गुनाह करके अब हो गया मेरा ये नहीं, लेकिन तौबा इतनी बड़ी चीज है, इट कैन कन्वर्ट बुराइयां इनटू नेकियां। अल्लाह ताला कितने रहमान है। इसीलिए अब आप देखिए यहाँ पे इबादुर रहमान की बात आई, और इबादुर रहमान वाली क्वालिटीज अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लें और उसके बाद हम जो है अपनी बुराइयों के लिए तौबा कर लें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे बुराइयों को भी जो है नेकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे ये तौबा की तौफीक अता करे और हमारे बुराइयों को नेकियों में कन्वर्ट कर दे, आमीन। और फिर आगे अल्लाह ताला इतनी ब्यूटीफुल बात बता रहे, वकान अल्लाहु गफूरुर रहीम, और है अल्लाह ताला गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला आपके मेरे हर तमाम बुराइयों को, तमाम गुनाहों को माफ कर दे। फिर आगे
اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل کرے اچھے فإنہ تو بے شک وہ یتوب الی پلٹ آتا ہے طرف اللہ کی متابہ پلٹنا والذین لا یشہدون الزور اور وہ لوگ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کی وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے ہیں باللغوی لغو پر مرو کراما گزرتے ہیں شریف لوگوں کی طرح. تو عباد الرحمن کی جو ہے اور آگے کوالٹیز بتائی جا رہی ہے. کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب اور وہ لوگ جو ہے نا یہاں پر یہاں تک ہم لوگ کیے تھے کہ کیا نمبر 1 زنا نہیں, اچھا پہلے جو ہے بیچ میں گناہوں کی بات آئی تھی کہ وہ زنا نہیں کرنے والے ہیں, قتل نہیں کرنے والے ہیں, ایمان سے پھرنے نہیں والے ہیں. تو اگر جو اس طرح کے لوگ ہیں شرک کرنے والے گناہ کرنے والے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے ڈبل کر دیں گے ان کا عذاب جو ہے. لیکن عباد الرحمن کون ہوں گے؟ وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہوں گے, عمل صالح کرنے والے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان عباد الرحمن کا کیا کریں گے؟ وہ ریوارڈ برائیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دیں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور اور وہ لوگ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کی. اب جھوٹ میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. گواہ بننا یعنی دیکھتے بھی نہیں, موجود بھی نہیں ہوتے, گواہی بھی نہیں دیتے. اس کے اندر ہر فضول بیکار بات جن کی حقیقت نہ ہو وہ بھی آئے گی. اور اس کے علاوہ پہ جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے. اور ویسی جگہوں پر جاتے بھی نہیں ہیں جہاں پر شرکیہ کام ہوتے ہیں اور غیر شرعی کام ہوتے ہیں. تو یہ سارے چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں اور ان سارے چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے. اس کے اندر جو ہے تمام وہ چیزیں آئیں گی جو غیر شرعی ہے, جس کے اندر شرک ہے, زنا ہے, برا کام ہے. اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے ٹی وی پر جو بیکار کے فضول موویز اور شوز اور آج کل تو سیریز یہ ساری چیزیں آ رہی ہے, تو اس کے اندر غیر شرعی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے ہیں باللغوی لغو پر گزرتے ہیں شریف لوگوں کی طرح. تو لغو بیکار چیز ہے, یہ پہلے بھی ہم لے چکے ہیں. لغو کیا ہے؟ تو ایسی جگہ وہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے, ایسی جگہ وہ جاتے بھی نہیں ہیں, اور ایسی جگہ سے اگر گزرنا ہے تو شریف لوگوں کی طرح وداؤٹ ٹیکنگ اینی انٹرسٹ, وداؤٹ گیٹنگ انوالوڈ ان اٹ, بالکل اس سے جو ہے نکل جاتے ہیں. یہاں پر زورا سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مشرکین کی عیدیں اور میلے اور ٹھیلے ہیں, یعنی مشرکین کی جو سیلیبریشنز ہے جو ہے وہ ہے. اور ایک جگہ اس کے مراد جو ہے گانوں کی مجلس سے بھی آتی ہے, اور ایک جگہ جو ہے اس سے مراد شراب ہے, اس کے معنی بھی آتے ہیں. تو تمام بری چیزوں میں نہ انٹرسٹ لیتے ہیں, نہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, نہ اس کے طرف جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا اور وہ لوگ جب نصیحت کیے جاتے ہیں بھی آیاتی ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ, یعنی قرآن کے احکامات کے ساتھ, لم یخروا نہیں گر پڑتے علیہا ان پر سما و عمیا نہ بہرے اور اندھے بن کر, یعنی سن کر قرآن کی آیات کو اگنور نہیں کرتے. والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب عطا کر ہم کو ہماری بیویوں میں سے یا شوہروں میں سے, ازواج یعنی اسپاؤز ہوتا ہے, عورتوں کے لیے شوہر ہوگا اور مردوں کے لیے بیوی ہوگا. وذریاتنا اور ہماری اولادوں میں سے قرۃ اعین ٹھنڈک آنکھوں کا سکون, یعنی جب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جب بچے اور بیوی وہ آنکھوں کا سکون کب بنتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ آنکھوں کا سکون بنتے ہیں, ادروائز کانفلکٹ میں نہیں ہوتے تو پھر آنکھوں کا سکون ہوتے ہیں. وجعلنا اور بنا ہم کو للمتقین اماما متقی لوگوں کے لیے رہنما, یعنی متقی لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا ہے جس کے پیچھے یعنی سب لوگ چلے متقی لوگ ہو. اولئک یجزون الغرفۃ یہی لوگ جزا پائیں گے بلند منزل کی, یعنی بلند مقامات ملیں گے, ہائیسٹ جو ہے رینکس ان کو ملیں گے, بیما صبروا بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا. تو یہ سارے کاموں کے لیے پیشنس کی ضرورت ہے. صبر کیا ہے؟ نیگیٹو ریاکشن سے بچنا. صبر کا مطلب ہر چیز برداشت کرنا نہیں ہے. میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ریاکشن سے بچنا. ریسپونڈ مومن کو ہمیشہ کرنا ہے, کیونکہ ریسپونڈ کون کرتا ہے؟ جس کا عقل کھلی ہو, جس کا دماغ کھلا ہو, جو ایکشن کے لیے ہمیشہ ریڈی ہو, ریسپونڈ کرتا ہے. تو ریسپونڈ کرنا ہے, ریاکٹ نہیں کرنا ہے. دس از صبر. وَيُلَقَّوْنَ اور وہ حاصل کریں گے یا پھر ڈالے جائیں گے فیہا اس میں تحیتاً و سلامہ دعائے خیر اور سلام, یعنی گریٹنگز ہوگی ان کے دعائے خیر اور سلام سے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا اچھا ہے ٹھکانہ, و مقامہ اور مقام. قل ما یعبأ بکم کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا
तुम्हारी या ना परवाह करेगा तुम्हारी, रब्बी मेरा रब, लौला दुआउकुम अगर ना दुआ हुई तुम्हारी, फकत तो तहकीक कज़्ज़बतुम झुटलाया तुमने, फसौफ तो अन करीब यकूनु होगा लिजामा लाजिम हो गया चिमटने वाला, यानी आप अल्लाह ताला क्या है वो बादशाह है, तो बादशाह केयर नहीं करता। अगर तुम जो है अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते, तो अल्लाह ताला को जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकारियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि तुम अगर एक अल्लाह ताला की तरफ नहीं आते तो तुम्हारा बुरा अंजाम होगा, तुम्हारे बुरे अंजाम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम जो करोगे वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला को इसकी कोई वो नहीं है। और अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये इबादुर रहमान कौन कौन है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी सिफात क्या है, अगर हम देखें तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले वो ह्यूमिलिटी उनके अंदर है, नंबर 2 वो जाहिलों से सलाम यानी दे विल बी इन पीस, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बदजुबानी नहीं करते, फिर जो है रात के वक्त अल्लाह ताला के सजदों में और क़याम में गुजारते हैं, फिर उसके बाद जहन्नुम से डरते हैं और जहन्नुम से बचाने की अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जब स्पेंड करते हैं तो इसराफ नहीं करते और ना ही बुख्ल करते हैं, मॉडरेट होते हैं, और फिर शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते, और अगर ऐसा कोई काम हो गया है तो फौरी क्या करते हैं, तौबा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद कोई बुरी बात, फजूल बात, लग़्व बात में पार्टिसिपेट नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं लेते, और अल्लाह ताला की आयत जब उनके सामने पड़ी जाती है तो उसको इग्नोर नहीं करते, और फिर दुआएं करते हैं खुद के लिए, अपनी बीवियों के लिए और अपनी औलाद के लिए कि वो लोग उनकी आंखों की ठंडक बन जाए और वो खुद भी मुत्तकी लोगों के इमाम बने और लीडर्स बने। तो लीडर बनने की भी ख्वाहिश होती है इबादुर रहमान में। तो लीड करना, लोगों को तक़वे की तरफ लेकर जाना, एक अच्छी जिंदगी, अच्छी आखिरत की तरफ लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, यानी लीडर बनने की भी ख्वाहिश होती है, लीडर बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, किसको, मुत्तकी लोगों को। तो इसलिए अल्लाह ताला उनको जजा देंगे, बुलंद मुकामात देंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी जन्नत में भी उनकी सब्र की वजह से, और वो हासिल करेगा या पाएगा उसमें तहियतम व सलामा, यानी जो जन्नत के हाईएस्ट रैंक्स होंगे वहां पे उनकी ग्रीटिंग्स होगी, और वहां जन्नत में से उनको कभी भी कोई नहीं निकालेगा, हमेशा जो है उसमें रहेंगे, ना बीमारी आएगी ना मौत आएगी, और हमेशा जवान भी रहेंगे। फिर बहुत बेहतरीन ठिकाना और मुकाम है। उसके बाद फाइनली अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम इबादुर रहमान नहीं हो और अल्लाह ताला के अलावा किसी और से दुआ करते हो, किसी और की इबादत करते हो, तो अल्लाह डजंट केयर, Allah doesn't care and you will have to as a consequence, तुम्हारे शिर्क की, तुम्हारे अल्लाह ताला से नाफरमानी की, तुम्हें क्या होने वाली है, चिमटने वाला अजाब लाजिम होगा, यानी जहन्नुम में तुम डाले जाओगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारे मुतालिकीन को इबादुर रहमान में शामिल कर ले और इबादुर रहमान वाली क्वालिटीज और सिफात हमारे अंदर डाल दे। आज हमको पता चल गया है, लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ इट एंड स्टिक इट समवेयर की ये आदतें मेरे अंदर लाना है। बड़े बड़े आदतें तो बहुत आसानी से आ जाती है, जैसे शिर्क से फिरना है, जिना नहीं करना है, लेकिन जो छोटी छोटी आदतें हैं ना, जैसे ह्यूमिलिटी आना है, इसके ऊपर वी नीड टू वर्क, क्योंकि ये क्या हो जाता है, रोजमर्रा की उसमें फख्र आ जाता है। जहां फख्र है, जहां तकब्बुर है, वहां ह्यूमिलिटी नहीं होती। तो ये फिर भी बड़े बड़े जो है गुनाहों से हम अपने आप को चेक करते रहते हैं, और बड़े बड़े आमाल भी जो है हम अपने अंदर लाते हैं, जैसे तहज्जुद की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ये करना शुरू करते हैं, लेकिन जाहिलों के साथ टू बी इन पीस ये कभी कभी हम भूल जाते हैं, या दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एक्चुअली। लगने में ऐसा लगता है कि अरे शिर्क नहीं करना, जिना नहीं करना, कत्ल नहीं करना, बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीजों से तो अल्हम्दुलिल्लाह बचना आसान है। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी इबादुर रहमान में आने के लिए बहुत जरूरी है। जाहिलों से लड़ना नहीं है, ये जरूरी है। अब आप देखिए, उसके बाद इसराफ भी बहुत जरूरी है। अब आप देख लीजिए मेरी शादियां कैसी है, मेरी ईद कैसी है, मेरी सेलिब्रेशंस कैसी है, ये सारी चीजें देख लीजिए। एंड वेयर एम आई स्पेंडिंग मनी, इज इट टू शो ऑफ
یا پھر میں اپنے اسٹیٹس کے حساب سے جو میرے لیے ریکوائرڈ ہے وہ میں خرچ کر رہی ہوں، یہ دیکھ لیجئے. اور پھر اس کے بعد شرک نہیں کرنا یہ ہے. اس کے بعد توبہ کرنے والے، ٹھیک ہے، توبہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، عباد الرحمن کی کوالٹی ہے. اور توبہ میں شرطیں کیا ہے وہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے، کہ گناہ کو چھوڑ دینا، اس کے بعد ریپیٹ نہیں کرنا، یہ اس کے اندر بہت بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو. اور خاص طور سے یہ 3 گناہوں کا یہاں ذکر ہے، قتل ہے، زنا ہے، شرک ہے. تو یہ 3 چیزوں کے اوپر جو ہے توبہ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات جب پڑھی جاتی ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یوزلی کیا تھا چلتا سا ٹھیک ہے ایک کر لیں گے، تو اس کو اگنور نہیں کرنا یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے، اور لیڈرشپ کوالٹیز ہونا ہے، متقیوں کا امام بننا ہے. تو پھر اس کے بعد صبر بھی آ گئے یہاں پہ بیما صبرو نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کرتے، کیونکہ اب آپ دیکھیں اگر جھگڑا نہیں کرنا ہے تو نیگیٹولی ریاکٹ نہیں کرنا ہے. اس میں کتنی چیزیں ہیں جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. تو یہ سب کرنے والے ہیں تو ان کے لیے گریٹنگز ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو شامل کر لے، بڑے چھوٹے سارے گناہوں سے بچ کر بڑی چھوٹی ہر نیکی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا لے اور عباد الرحمن میں شامل کر لے. ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ہمارے نیکیوں کو یا جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو قبول کر لے. آمین. سورۃ الشعراء ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. مکی سورت ہے، 227 آیات ہے اور 11 رکوع ہے اس میں. شعراء جو ہے پلورل ہے، شاعر کی جمع ہے. آیت نمبر 224 میں اس کا ذکر ہے. آج کل کی جو شاعری ہے اس کو کنڈم کیا گیا ہے اس میں آیت میں، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے. اس سورت کو سورۃ الجامعہ بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. طاسیم. طاسیم جو ہے حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات جو ہے ان کے بارے میں ہم کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں کہ ان کے معنی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین نہیں کیے، تو ان کو ڈھونڈنا، انٹرپریٹ کرنا، ان کے معنی سمجھانا یا ان کے ہڈن میننگز نکالنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تلکا یہ ہے، ایکچولی یہ اشارہ بعید ہے، یعنی دور کی چیز کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ایک تعظیم کی طرح یہ جو ہے یہ کے لیے بھی آتا ہے. That is what I was searching جیسے ہم لوگ بولتے ہیں. That تو بہت دور کی چیز ہوتی ہے، لیکن تو اس معنی میں یہ دور کی چیز کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک آؤٹ آف ریسپیکٹ بیکاز یہ آیات الکتاب المبین ہے، تو اس وجہ سے یہ تعظیم کی طور پر ایک بعید کا جو ہے اسم اشارہ بعید یہاں پر یہ کے سینس میں آیا ہے. تو یہ آیات الکتاب المبین آیات ہے کتاب روشن کی. کون سی آیات؟ قرآن. آیت سنگولر ہے، آیات پلورل ہے. نشانیاں ہیں، یہ قرآن کی آیات پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور یہ بالکل روشن ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لعلک شاید کہ آپ باقیان ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک اپنی جان کو، اللہ یکونو کہ نہیں وہ ہے یعنی اہل مکہ، مؤمنین ایمان لانے والے. یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے کفر کے انجام سے، یعنی اہل مکہ قریش جو ہے جو کفر میں مبتلا تھے، ڈوبے ہوئے تھے، ان کے انجام سے اتنے دکھی ہوتے تھے کہ وہ اپنی جان، اپنی نفس کو ہلاک کرنے والے تھے، یعنی غم کی وجہ سے. اور وہ بھی کیسا غم کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دے. تو اس طرح ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے مبلغ کا رویہ اور طریقہ. ہمارے پاس ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی حق کی بات بتاتے ہیں کسی کو اور فوری کوئی نہیں مانتے، نہیں کہتے، تو یا تو جو ہے بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں، یا تو اس کو جو ہے ڈکلیئر کر دیتے کہ تم جہنمی ہو، تم جل جاؤ گے، تمہارا انجام برا ہوگا. اور اس طرح سے جو ہے یا تو ہرٹ ہوتے ہیں یا تو برے فیلنگز رکھتے ہیں. تو ایک دین کا کام کرنے والا ہرٹ اس کے سامنے والے کے ورڈ سے نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کے انجام سے ہوتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. تو جب تک دل سے دوسروں کے لیے یہ تڑپ نہ ہو، یہ جذبات نہ ہو، یہ فیلنگز نہ ہو، ہمارا دین کا کام، دعویٰ کا کام، اصلاح کا کام جو ہے انکمپلیٹ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا تھا. ان نشا اگر ہم چاہے، ننزل ہم اتار دے،
अलैहिम उन पर मिनस समाई आसमान से आयतन कोई निशानी फवल्लत तो हो जाए अनाकुहुम उनकी गर्दनें लहा खावीईन उनके लिए झुकने वाली। यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो आसमान से निशानी उतार सकते हैं, मौजूज़े उतारे और फौरी ईमान लेकर अगर इंसान आया तो आ जाता है। अगर मौजूज़े उतरने के बाद अगर कोई कौम ईमान नहीं लाता है तो फिर क्या होता है, उसकी फौरी जो है पकड़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर हम उतार दे उन पर आसमान से कोई निशानी से मुराद मौजूजा भी हो सकता है, अगर मौजूजा उतरे मौजूजे को देख के फौरी ईमान लेकर आए, ये एक हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आसमान से उतरे कोई निशानी, इसमें अजाब हो सकता है, और अजाब जब आता है तो इंसान की गर्दन फौरी पकड़ में आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं चाहते। अल्लाह ताला जैसे शुरू से है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। अल्लाह ताला इंसान को चॉइस दिए हैं, विथ चॉइस इंसान अपनी मर्जी से हक को, सही चीज को, अल्लाह ताला को चुनना है। वमा यअतीहिम और नहीं आती उनके पास मिन जिक्रिन कोई नसीहत जो है उनके पास नहीं आती। उसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुरान की आयत, क्योंकि हाजा जिक्रुन मुबारकन इसके बारे में आया है। इसके अलावा पे तौरात इंजील या जब भी कोई जिक्र अल्लाह की तरफ से आता था जो पहले कुरान के आने से पहले, और नहीं आती उनके पास कोई नसीहत मिनर रहमानी रहमान की तरफ से मुहदसिन नई यानी ताजा वही की शक्ल में, इल्ला कानु अनहु मुरिदीन मगर वो होते उससे एराज बरतने वाले या मुंह मोड़ने वाले। यानी अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की आयत आती है यहाँ, या फिर यहाँ पर मुहदसिन यानी नई न्यू इंफॉर्मेशन वही के जरिए। और यहाँ पर अगर हम उस जमाने में देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो वही के जरिए, हमारे जमाने में हम अपने लिए अगर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कितनी चीजें हमारे लिए अननोन होती है, न्यू इंफॉर्मेशन, नई नई चीजें हमको, क्योंकि हम तो पूरी नॉलेज के साथ पैदा नहीं हुए ना, हमें तो पूरे कुरान, पूरे अहादीस, पूरा दीन का इल्म तो नहीं है। तो नई नई बातें हमको डेली बेसिस पर पता चलती है जैसे जैसे हम इल्म के सफर में आगे जाते हैं। तो जब नई इंफॉर्मेशन, वेदर इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वही और वेदर इट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर नॉलेज, तो वो क्या करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। यानी काफिर की सिफत बताई जा रही है कि जब अल्लाह ताला की बात कोई उनको पता चलती है तो फिर वो मुंह मोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने आप को देखना चाहिए कि व्हाट डू वी डू। अल्लाह ताला के जिक्र पर फौरी अमल करते हैं, समिअना व अताना कहते हैं, या फिर अल्लाह ताला के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं। यहाँ पे अपने आप को चेक करना है, क्योंकि काफिरों की सिफत है और हमारे अंदर किसी भी तरह काफिर की सिफत आने नहीं देना है। फकत कज़्ज़बू तो तहकीक उन्होंने झुटला दिया। किसको झुटला दिया? अल्लाह के जिक्र को झुटला दिया, अल्लाह के नसीहतों को झुटला दिया, कुरान को झुटला दिया। फसयअतीहिम तो अनकरीब आएंगी उनके पास अंबाउ खबरें। अंबा जो है नबा है, नबा पता है ना आपको, नबा न्यूज, नई खबर। तो अहम खबर, इंपॉर्टेंट न्यूज जो है नबा से आता है। अंबाउ इसकी जो है प्लूरल है। तो अंबाउ माकानू जो थे वो बिही साथ इसके यस्तहज़िऊन मजाक उड़ाते। यानी अहले मक्का और कुरैश के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जब जो है अल्लाह ताला की बातें उनके सामने रखी जाती है, और खबरों में से मुराद जो है फतह मक्का की खबर दी गई, जंग बदर की खबर दी गई, ऐसे वाकयात सामने जो है जब अहले मक्का के आए तो पता चल गया कि कौन सही था कौन गलत था। और वैसे ही हर झुटलाने वाला जब उसका अंजाम, उसका एंड, उसका रिजल्ट मौत की शक्ल में या फिर कयामत के दिन आएगा तो फिर वो पता चल उसको जो है इसका अंजाम के जरिए उसका जो है जो भी वो किया था सही क्या है गलत क्या है पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए यह है कि जो भी मुसलमान अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाता है तो फिर वो भी रुसवा होकर रहेगा। तो यहाँ पर क्या तो तहकीक उन्होंने झुटला दिया तो अनकरीब आएंगे उनके पास खबरें। यहाँ से खबरों से मुराद अहले मक्का को जो है वो क्या कहते हैं, जगह बदर में रुसवाई हुई, फतह मक्का के टाइम पे रुसवाई हुई, तो माँ कानू भी साथ थे उसके जो मजाक उड़ाते हैं ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का जो मजाक उड़ाते थे उनका रिजल्ट उनको यहाँ पर मिला। और अगर आगे के मुसलमानों को भी कहा जा रहा है कि उनका अंजाम तुमने देखा ना, तो अगर तुम अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से किताब है, तो इस अल्लाह ताला को पहचानो जो बहुत जबरदस्त है। आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं अवलम यरो, क्या भला उन्होंने नहीं देखा, यानी क्या उन्होंने नहीं देखा, नहीं गौर किया, इलल अर्दी जमीन की तरफ, कम अंबतना कितने उगाए हमने, यानी बहुत सारे उगाए हमने, फीहा उसमें, किसमें, जमीन में, मिन कुल्ली ज़ौजिन हर तरह के जोड़े, यानी हर किस्म के जोड़े, करीम उम्दा यानी फायदेमंद, करीम कारोमा से फायदेमंद के मायने में आते हैं।
تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں کتنے جو ہے طرح کے جو جوڑے ہیں فائدہ مند ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں، اس کی طرف دیکھو. ان فی ذالک، بے شک اس میں آیا البتہ ایک نشانی ہے. یعنی زمین کے نباتات دیکھو، اس میں ورائٹیز، کلرز، ٹیسٹ، فائدے، کئیوں کے نام تو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے. جب ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں آج کل اتنی ڈفرینٹ جگہ سے پھول، پھل، ویجیٹیبلز، فروٹس آتے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر بعض وقت پتہ بھی نہیں چلتا. اور اگر آپ جو ہے دسترخوان پہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو کم ہے، کیسے کیسے. اور اسپیشلی جب روزہ کھولتے ہیں تو ڈفرنٹ ٹائپس آف فروٹس اینڈ ورائٹیز سب کچھ ہوتا ہے، تو تب کیسا ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ پہچانو ایک ایک نشانی. دیکھو زمین میں یہ درخت، یہ پیڑ، یہ پودے کہاں سے جو ہے آئے ہیں. ایک اور چیز جو ہے، جب زمین سے پودا نکلتا ہے اس میں ایک یہ بھی ایک لیسن ہے کہ ڈیڈ سیڈ سے جس طرح ایک پلانٹ نکلا ہے، لائف لیونگ پلانٹ نکلا ہے، اسی طرح تم بھی قیامت کے دن اٹھو گے. ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. کس کی نشانی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانی، ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے اس کی نشانی. پھر ڈیڈ سیڈ سے جیسے پلانٹ نکلا ہے ویسے تم بھی خبروں میں سے نکلو گے، یہ نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، یعنی میجورٹی آف پیپل ایمان لانے والے نہیں ہیں. آج کتنے بلین پاپولیشن ارتھ کا ہے آپ دیکھیے، اس میں ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ بالکل ہینڈ فل آف پیپل ہے. وَإِنَّ، اور بے شک ربک، تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. جو ایمان لائے ان کے لیے بھی وہ رحیم ہے، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے ہوئے ہے. جو ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان کی گردن پکڑ دے اور ایک منٹ میں عذاب لے کر آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا چانس دیا ہے، توبہ کی مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ بہت ہی جو ہے رحمان اور رحیم ہے. یہاں سے آگے انبیاء اکرام کا ذکر ہے، اس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سخت مخالفت کی، بہت پریشان کیا ان کی قوم نے. قرآن میں جو ہے بیسیکلی ہم کو جب نصیحت دی جاتی ہے تو تین طریقے سے سمجھایا جاتا ہے. ایک ڈائریکٹ احکامات جو ہے ہم کو بتائے جاتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. دوسرا کوشچن آنسر کے شکل میں، سوال جواب کی شکل میں. تیسرا واقعوں کے ذریعے کچھ ہم کو جو ہے لیسن لینے کو بتایا جاتا ہے. دیکھو انہوں نے ایسا کیا، وہ قوم نے ایسا کیا، ان کا رزلٹ ایسا رہا، تم ایسا مت کرو. تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ کون تھا؟ فرعون تھا. اب سوسائٹی کے ویکر سیکشن کو فرعونیوں نے ایجپشنز نے کیا کیا؟ ایکسپلوئٹ کیا، اور ان کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے. شرک تو کرتے ہی رہے، اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سرکشی تم مت کرو. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، جب یہ مدین سے واپس آ رہے تھے، وادی طویٰ میں جب پکارا، اس چیز کی بات ہے اَنِئْتِ، کہ آؤ یا پھر جاؤ، یعنی رسول بن کر جاؤ، القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس. ظالم قوم کون ہے؟ قوم فرعون ہے. ظلم کرتے تھے. کیا ظلم کرتے تھے؟ کفر بھی کرتے تھے، شرک بھی کرتے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، ناانصافی بھی کرتے تھے، لوگوں کو ایکسپلوئٹ بھی کرتے تھے، سارے گناہوں کرتے تھے، سارے ظلموں کرتے تھے. قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں، یعنی کیا تقوی نہیں اختیار کرتے، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش اور نیک عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. قول ربی، کہا اے میرے رب، انی، بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ جھٹلائیں گے مجھ کو. ویضیق، اور تنگ ہوتا ہے، صدری، میرا سینہ، یعنی ان کے انکار سے، ان کے سینے میں جو ایک ٹائٹنس ہوتی ہے، دیکھیں ہرٹ سے، ایک فیئر سے، تو اس طرح جو ہے تنگ ہوتا ہے میرا سینہ. ولا، اور نہیں، ینطلق، تو چلتی، لسانی، زبان میری. تو ان کی زبان جو ہے فلوئنٹ نہیں تھی، تو کھل کے وہ بول نہیں سکتے تھے. فارسل الی ہارون، تو بھیجے ہارون کی طرف، یعنی نبوت ان کو بھیجیے. تو ایکچولی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجیے، ان کو بھی نبی بنائیے، اور ان کی طرف بھی وہی بھیجیے تاکہ وہ ان کو جو ہے سپورٹ کرے. وَلَهُمْ عَلَيَّ، اور ان کے لیے میری خلاف ذنبن، ایک گناہ ہے یا الزام ہے. فَأَخَافُ، تو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ قتل کر دیں گے مجھ کو. قتل جو ہے مصر جانے سے پہلے ایک آدمی کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا تھا، یہ غلطی سے ہوا تھا ان کے ساتھ. اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں گزر چکا، ہم پہلے لے چکے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، تو پھر وہاں پہ محل میں ایک فیصلہ ہوا تھا، پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکل کر مدین کی طرف چلے گئے تھے.
تو موسیٰ علیہ السلام وہ والا انسیڈنٹ یاد کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ جو ہے وہ ایک کام ہوا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں گے. قالا فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کلا ہرگز نہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرو مت, ہرگز مت ڈرو. فذهبا پس تم دونوں جاؤ. یعنی اب کہا کہ تم دونوں جاؤ. تو اب یہاں پہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں جاؤ کہاں؟ فرعون کے پاس. بھی آیاتنا ہماری نشانیوں کے پاس. اب نشانیوں کے ساتھ اب کون سی نشانیاں دی گئی تھی؟ 2 نشانیاں, عصا اور ید بیضا, ان دونوں کے ساتھ جاؤ. انا معکم مستمعون, بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے. یعنی اب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم دونوں بھائیوں کے ساتھ میں سننے والا ہوں. جاؤ, جو کچھ بھی وہاں پر جاؤ گے کہو گے سب چیز کے کا میں جو ہے گواہ ہوں. فرعون جو کچھ تمہارے ساتھ کرے گا, جو کچھ جو ہے تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا, میں جو ہے ساری چیزوں کو سننے والا ہوں, جاننے والا ہوں. تم جاؤ اور ڈرو مت کر کے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھیج رہے ہیں. فَأْتِيَا پھر جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا تو کہو اِنَّا رَسُولُ بے شک ہم رسول ہے رب العالمین رب العالمین کے. تو اب یہاں پر رب العالمین, کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے. یہاں پہ اللہ کا نام بھی تو آ سکتا تھا نا, لیکن سلیکشن آف ورڈ, وے آف پریزنٹنگ اتنا بیوٹیفل ہے. اور قرآن ہم کو سکھاتی بھی ہے, ہم کو یہ ساری چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے. کیونکہ فرعون خود کو رب مانتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم اپنے آپ کو رب مانتے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے, اس رب العالمین کے ہم رسول ہے کر کے اس کے پاس جاؤ. ان ارسل یہ کہ بھیج معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو, کیونکہ بنی اسرائیل پر وہ 400 سال سے بھی زیادہ سے ظلم کر رہے تھے, ان کو بندی بنائے تھے, ان کو غلام بنائے تھے, ان سے سخت جو ہے ہارڈ ورک کراتے, مشقت کراتے, پاپولیشن اگر ان کی بڑھتی تو ان کے بیٹوں کو قتل کرتے, انتہا اس کا جو ہے ان کے اوپر ظلم کرتے. تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. اولا کہا کس نے؟ فرعون نے. جیسے ہی اس نے سنا اللہ تعالیٰ کا میسج اور ان کے رسولوں کا میسج, فرعون نے کہا الم نربی کا, کیا نہیں ہم نے پالا تجھ کو, فینا اپنے درمیان, ولیدن بچپن میں, ولبثتا اور تو ٹھہرا, فینا ہمارے درمیان. اب فرعون کیا کرنے لگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے احسان جتانے لگا. تو ہمارے پاس ہمارے محل میں بادشاہ والی زندگی گزارا, میں جو ہے احسان جتانے لگا. اب تو یہاں پر ہمارے خلاف بات کرنے جو ہے آیا ہے. من عمری کا سنین, اپنی عمر میں کئی سال. یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 30 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رہے, پھر 10 سال مدین میں رہ کر جو ہے ایک پریکٹیکل لائف کے ایکسپیرینسز وہاں پر لے کر پھر یہاں پر واپس آئے. فعلتا تو اور تو نے کیا, فعلت کا اپنا کام, التی وہ جو, فعلتا کیا تو نے. اب قتل کا گناہ بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا دیا کہ تو نے جو ہے وہ کام بھی کیا. وانت من الکافرین, اور تو ناشکروں میں سے ہے. کافرین جو ہے یہاں پر مطلب کفر جو ہے چھپانے کیا اور انکار کرنے کا آتا ہے. کافر جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں. اللہ کے احسانات کا انکار کرنا اس کو جو ہے کافر کہتے ہیں. فرعون یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کافر اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہ احسانات جتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو ناشکر ہے, تو تم احسان فراموش ہو, اتنے سال رہے, اتنا سب کچھ کر لیے. اور فرعون کا مطلب بھی یہ تھا کہ تم آج ہم کو جو ہے کافر کہہ رہے ہو, لیکن تم پہلے کیا تھے؟ تم جو ہے پاسٹ جو ہے گناہوں کو دکھاتے ہوئے, ان کے جو قتل ہوا وہ دکھاتے ہوئے, یہ سب دکھاتے ہوئے جو ہے فرعون کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک طریقے سے اپنے طریقے سے جو ہے جواب دے رہا ہے. یہ جو ہے جو سچویشن میں موسیٰ علیہ السلام ہے کہ پرانے جو گناہ, پرانا پاسٹ, پرانے احسان, یہ ساری چیزیں فرعون ان کو یاد دلا کر ایک گلٹ والے سچویشن میں ڈال رہا ہے. ایسی سچویشن ہم بھی کئی دفعہ فیس کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, کرنا پڑ بھی سکتا ہے. کیسا؟ اب جیسے ہی ہم دین کی کوئی بات بتائے تو لوگ جو ہے پوچھتے تم آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, کل کیا تم تھے, کل تمہارا کیا ہم کو نہیں معلوم, تمہارا پاسٹ نہیں معلوم, کل تم کیا کرتے تھے نہیں معلوم. کیونکہ ہم سب آج جیسے ہیں الحمدللہ. یہاں پر 19 جز پڑھنے کے بعد, اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹرانسفارمیشن, کوئی نہ کوئی چینج تو آئی ہوگی. اور پھر یہ جذبے کے ساتھ جب ہم کو دین کی بات پتہ چلتی ہے, ہم لوگوں کو بتانے جاتے ہیں, تو لوگ کیا کہتے ہیں, اچھا تم کیا تھے, تم بھی تو یہ کرتے تھے, تم بھی تو وہ کرتے تھے, تم بھی تو ایسے پھرتے تھے, تم بھی تو فلاں تھے. تو پاسٹ کی چیزیں جو ہے یاد دلا کر لوگ گلٹ ٹرپس پر لے کر جائیں گے.
یہ انبیاء اکرام کے ساتھ جو ہے ہوا تو اٹس اوکے گلٹ ٹرپ پر جائیے لیکن واپس آ کے پھر اپنا کام کریے. اوکے یہ جو ہے ہوا تھا, اٹ واز مائی پاسٹ, آئی ایم ناٹ دا سیم پرسن وچ آئی واز ان دا پاسٹ. یہ جو ہے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں لوگوں کے آپ کو آپ کے میسج سے, اپنے ایم سے, آپ کے پرپس سے, آپ کے جو آپ کا مقصد ہے اسے ہٹانے کے لیے. تو یہ شیطان کی چال رہی ہے, یہ شیطانی لوگوں کی چال رہی ہے, یہ فرعون کی چال رہی ہے. تو فرعون جیسے لوگ, شیطانی لوگ ہماری زندگی میں بھی آئیں گے اور ہم کو ہمارا پاسٹ یاد دلا کر, پاسٹ میں جو ہم کرتے تھے وہ یاد دلا کر ہم کو گلٹ ٹرپس پر لے کر جائیں گے. لیکن فوری وہاں پہ اپنے دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اپنے مقصد سے ہم کو ہٹنا نہیں ہے. قالا کہا فعلتها میں نے کیا اس کو اذن جب وانا اور میں من الضالین بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جب جو ہے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا, مجھے پتا نہیں تھا, مجھے جب ہدایت نہیں تھی, اب مجھے ہدایت مل گئی ہے. ففررت تو میں بھاگ گیا, منکم تم سے, لما جب خفتکم میں ڈرا تم سے. اوکے میں نے کیا جب میں ڈر گیا تھا, کیونکہ سرداروں نے ان کے قتل کا جو ہے مشورہ کیا تھا, میں ڈر گیا تھا, میں بھاگ گیا تھا. فوہبا تو بخش دیا لی مجھ کو ربی میرے رب نے حکم یا قوت فیصلہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے بخش دیا اور اس کے بعد حکم قوت فیصلہ, یعنی یہاں پر بیسیکلی نبوت دی, علم دی, وزڈم دیا, یہ سب کچھ مجھ کو دیا. وجعلنی اور بنایا مجھ کو من المرسلین رسولوں میں سے, یعنی اللہ وہ جو تھا وہ سب کچھ پاس تھا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ ٹھیک ہے وہ پاس تھا, مجھے جب علم نہیں تھا میں نے وہ کیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں یہاں پر ایک مقصد کے ساتھ آیا ہوں. وتلکا اور یہ نعمت احسان, تمنھا تم نے یہ احسان کیا, علیہ مجھ پر, ان عبدت کہ تو نے غلام بنایا, بنی اسرائیل کو. یعنی کیا ان احسانات کے بدلے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو جو ہے غلام بنایا, یا ان احسانات کے بدلے میں چپ رہ جاؤں کہ مظلوموں کے اوپر تم ظلم کرتے رہو, اور ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا, مجھے یہ کیا, مجھے محل میں جگہ دی, ایسا کیا, لیکن دوسرے سائڈ تم بنی اسرائیل کو اس طرح غلام بنا کر رکھتے ہو. کیا یہ جو ہے فیئر ہے, کیا یہ انصاف ہے, اور اس کے بدلے کیا میں کیسے چپ رہوں. موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں. قال فرعون, کہا فرعون نے, وما رب العالمین, اور کیا ہے رب العالمین, یعنی تنزیہ طور پر فرعون پوچھ رہا ہے اچھا تم کہتے ہو رب العالمین, کون ہے یہ رب العالمین. قال کہا کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے, رب السماواتی, رب ہے آسمانوں کا, والارضی اور زمین کا, وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, ان کنتم موقنین اگر ہو تم یقین کرنے والے. یعنی بہت ہی پیشنس اور بہت ہی حکمت اور بہت ہی وائزلی جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو, یہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے جو درمیان ہے, اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال کہا کس نے, فرعون نے, لمن حولہ, واسطے اس کے جو اس کے آس پاس تھے, یعنی اس کے درباریوں کو بھی اب اس نے انوالو کیا, کیونکہ ایک ڈسرسپیکٹ کا طریقہ تھا. ڈسرسپیکٹ میں کیا کرتے ہیں لوگ, آس پاس کے لوگوں کو بھی انوالو کر کے سب مل کے طنز کرتے ہیں. الا تستمعون, کیا تم سنتے نہیں ہو, دیکھو تو یہ کیا بول رہا ہے, کیسے جو ہے یہ بات کر رہا ہے, کر کے اپنے درباریوں کو بھی یہ کانورزیشن میں فرعون نے انوالو کیا. قالا کہا کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے, ربکم ورب آبائکم الاولین, رب تمہارا اور رب تمہارے باپ دادا کا جو پہلے تھے. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنے کا چانس مل گیا, اور ملتے ہی آپ نے اپنا پیغام رکھا, اپنی بات رکھی اور کہا کہ رب ہے تمہارا بھی, میرا بھی, ہمارے باپ دادا کا بھی, اس سے پہلے بھی. تو جیسے ہی جو ہے اب دائی کو یا پھر ہم دین کی بات پریزنٹ کرنے والوں کو یا دین دوسروں تک پہنچانے والوں کو جیسے ہی چانس ملے تو فوری کیا کرنا چاہیے, اپنا چانس ملتے ہی اپنی بات رکھ دینا چاہیے. قالا کہا کس نے, فرعون نے, ان رسولکم, بے شک رسول تمہارا, الذی وہ جو ارسلا بھیجا گیا ہے, الیکم تمہاری طرف لمجنون, البتہ مجنون ہے. یعنی اب درباریوں سے کہنے لگا کون, فرعون, دیکھو یہ خود کو رسول کہہ رہا ہے, کتنا مجنون ہے, کتنا دیوانہ ہے, اور وہ رب العالمین کی کچھ باتیں کر رہا ہے, کیسا جو ہے یہ مجنون انسان ہے, کر کے ایک توہین اور ڈس ریسپیکٹ اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ٹورڈز یہ بات کر رہا ہے. قالا کہا کس نے, موسیٰ علیہ السلام نے, رب المشرق والمغرب, رب ہے مشرق اور مغرب کا, کیونکہ فرعون تو صرف کس کا رب اپنے آپ کو مانتا, صرف مصر کا نا,
تو یہ رب تو کیا ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، مشرق کا بھی مغرب کا بھی، عالمین کا رب ہے یہ، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، پوری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم کچھ عقل رکھتے، یعنی مجھے مجنون کہہ رہے ہو، تھوڑا سا عقل سے کام لو اور دیکھو رب العالمین کون ہے، مشرق سے مغرب تک ان دونوں کے جو ہے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ اب یہ ڈیبیٹ میں جو ہے فرعون ہار گیا، تو پھر کیا کرنے لگا، دھمکی دینے لگا، قالا، کہا کس نے، فرعون نے، لئن اتخذت، البتہ اگر تو نے بنایا، الہن، کوئی الہ غیری، میرے سوائے، لأجعلنک، البتہ میں ضرور کر دوں گا تجھ کو، من المسجونین، قید میں پڑے ہوئے لوگوں میں سے۔ یعنی فرعون بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو الٹیمیٹ اتھارٹی مانتا تھا، دھمکی دیا اور کہا کہ جو ہے میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کے قید خانے بہت ہی ڈینجرس اور بہت ٹف تھے، انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے، وہاں لائٹ ایئر کچھ بھی نہیں چاہتی تھی، اور فرعون چاہتا تھا کہ اس کی بادشاہت ہے اور اس کو رب مانا جائے۔ قال اولو جئتک، کہا کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، کیا بھلا میں لاؤں تیرے پاس بشیء مبین، چیز واضح، یعنی اب پہلے موسیٰ علیہ السلام نے بات سے، دلائل سے، پروف سے اس کو بتایا، اب کہا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کوئی دلیل، کوئی جو ہے معجزہ تم کو دکھاؤں تو پھر کیسے ہوگا۔ قالا، کہا کس نے، فرعون نے، فأتی، پس لے آؤ اس کو، وفأتی بہ، پس لے آؤ اس کو، ان کنت، اگر ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے، اچھا دکھاؤ نشانی، اگر تو سچ ہے، تم جو ہے تمہارا بھی رب ہے، تم اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہو تو دکھاؤ۔ فالقا، تو اس نے ڈالا، کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ، اپنا عصا، فاذا ہی، تو اچانک وہ، ثعبان، اژدہا تھا، مبین، صریح، یعنی اصلی کا اژدہا، آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، کوئی ورچوئل کوئی وہ چیز نہیں تھی، لیکن اصلی کا اژدہا وہ عصا بن گیا۔ ونزع، اور اس نے کھینچا، یدہ، اپنا ہاتھ، فاذا ہی، تو اچانک وہ، بیضاء، سفید تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے، برائٹ نوٹسبل، برائٹ کلر کا، وائٹ جو ہے ان کا ہاتھ نکل آیا۔ قالا، اس نے کہا کس نے، فرعون نے، للملئی، سرداروں سے، حولہ، جو اس کے آس پاس تھے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ البتہ ایک جادوگر ہے، ماہر یا جاننے والا، یریدو، چاہتا ہے، یعنی اب دلائل بھی سامنے آئے تو اب کیا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کیونکہ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے ایمان لانے کے بہت زیادہ چانسز تھے، تو لوگوں کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پرووک کرنے لگا، کون، فرعون، این یخرجکم، کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہ، اپنے جادو کے ساتھ۔ اب پہلے تو یہ معجزے کو اس نے جادو کہا، پھر سیکنڈ الزام لگایا، ان کی نیت خراب ہے کہ یہ جو ہے مصر سے تم کو نکالنا چاہتے ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نکلنے کی بات تو کچھ بھی نہیں کہی تھی، اور کہا تھا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجو، تو یہ کہا تھا، بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے۔ اب ایک تو جو ہے معجزے کو جادو کہا، دوسرا ان کی نیت کے اوپر جو ہے الزام لگایا، پھر جو ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام، اچھا تیسرا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ کہا، مجنون کہا، کیونکہ وہ جو ہے خطرہ محسوس کر رہا تھا فرعون، کیا کہ اس کا جو ہے اس کی بادشاہت چلے جائے گی، اللہ تعالیٰ، اور اس کو جو بڑا مانتے تھے، رب مانتے تھے، یہ سب کچھ چلا جائے گا، تو اس نے جو ہے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیا۔ فماذا تأمرون، تو کیا کچھ تم مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو، تو پھر آپس میں ڈسکس کرنے لگے کیا کچھ تم جو ہے اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں۔ قالوا، انہوں نے کہا، ارجع، ڈھیل دے اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، تو سب نے کہا دربار میں کہ تھوڑا اس کو ٹائم دیتے ہیں، وبعث، اور بھیج، فی المدائن، شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے، یعنی سب شہروں میں اکٹھا کرنے والے جو ہے ہر طرح، ایکچولی جادوگروں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے نا، تو ان کو بھیج کر اکٹھا کرتے ہیں، یا تو کا، وہ لے آئیں گے تیرے پاس، بکلی، ہر قسم کا، سحار علیم، ماہر جادوگر، اور وہ ٹاپ کلاس کے ایکسپرٹ جادوگروں کو کلیکٹ کر کے بلا کر لے کر آئیں گے۔ فجمع السحرۃ، تو جمع کیے گئے جادوگر، سحرۃ پلورل ہے ساحر کا، لمیقات، مقرر وقت کے لیے، یوم معلوم، ایک معلوم دن۔ اب یہ کون سا دن ہے، ہم لوگ پہلے لے چکے، یوم الزینہ، چاشت کا وقت، دوحہ کا وقت جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں کے لیے، هل انتم، کیا تم، مجتمعون، جمع ہونے والے ہو، یعنی اتنا بڑا مقابلہ ہے، کیا جانا نہیں ہے، کیا اکٹھا نہیں ہونا ہے، چلو چلو یہاں پر سب کلیکٹ ہو جاؤ، اور یہ دیکھو، اور
یہ سب کو وٹنس کرو کر کے لوگوں کو جو ہے اکٹھا کیا گیا. لعلنا شاید کہ ہم نتبع السحرۃ ہم پیروی کرے جادوگروں کی ان کانوا اگر ہے وہ ہم الغالبین وہ غالب آنے والے. یعنی اگر یہ جادوگر جیت گئے تو ہم فرعون کی پیروی کریں گے اور موسیٰ کے دین سے بچ جائیں گے کیونکہ they didn't want to follow موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے دین. یہ نہیں کہا, اچھا ایک اور چیز امپورٹنٹ یہ ہے, یہ نہیں کہا کہ جو جیت جائے گا اس کی پیروی کریں گے. وہ فرعون کی فیور میں تھے اور چاہتے تھے کہ سب فرعون جیت جائے, تو فرعون جیت جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنا پڑے گا. فلما جاء السحرۃ تو جب آ گئے جادوگر, قالوا انہوں نے کہا لفرعون فرعون کے لیے, انا کیا بے شک لنا ہمارے لیے لاجرا واقعی اجر ہے, ان کننا اگر ہو ہم نحن الغالبین ہم ہیں غالب آنے والے. اب یہ جادوگر جتنے بھی تھے they were very confident کہ وہ جیتیں گے, اور کہا اچھا ٹھیک ہے اگر ہم جیت جائیں گے تو پھر ہمیں کیا صلہ ملے گا, کیا ریوارڈ ملے گا, کیا چیز کیا انعام ملے گا. قال نعم کہا ہاں, وانکم اور بے شک تم اذا لمن المقربین تب البتہ مقربین میں سے ہوں گے. یعنی اجر تو ملے گا ہی ملے گا, ریوارڈ تو ملے گا ہی ملے گا, مال کی شکل میں تو ملے گا ہی ملے گا, ساتھ میں تم لوگ میرے خاص لوگوں میں سے ہوگے جن کا محل میں, اب خاص لوگ ہوں گے تو کیا ہوں گے, محل میں ایک رسپیکٹ ملے گی, آنا جانا ایزی ہوگا, پھر ان کے پاس ایک اسپیشل پلیس ملے گی. قال لهم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے, القوا ڈالو, ما انتم ملقون جو ہو تم ڈالنے والے, یعنی جو تم ڈالنے والے تھے ڈالو, کیا جادو دکھانے آئے ہو. فالقوا تو انہوں نے ڈالا, حبالہم اپنی رسیاں, وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں, وقالوا اور انہوں نے کہا بعزت فرعون فرعون کی عزت سے یا فرعون کے اقبال سے. جیسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں, فرعون کو وہ لوگ رب مانتے تھے تو اس لیے ایسے اگنورنٹ لوگ تھے کہ فرعون کو کیسا مقام جو ہے دیے ہوئے تھے, تو فرعون کی عزت سے. اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے, اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے وہ کسی اور کو نہیں دی جاتی. ہماری سوسائٹی میں بھی کچھ ایسے پریکٹسز ہے, جیسے یا علی مدد, یا رسول مدد, یا فلاں کی عزت سے. تو صرف اللہ تعالیٰ کی عزت ہے اور کوئی بھی کام صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے بسم اللہ کر کر شروع کرنا چاہیے. انا لنحن بے شک ہم, البتہ ہم ہی, الغالبون غالب آنے والے ہیں. they were very confident کہ ہم ہی غالب آنے والے ہیں, ہم ہی وکٹوریس ہوں گے. فالقا تو ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ اپنا عصا, فاذا تو اچانک ہی تلقف وہ نگل رہا تھا, ما یأفکون جو وہ گڑ رہے تھے. یعنی ان کی تو جو رسیاں تھی وہ جادو تھی, that was not the reality. تو وہ جو ہے ایک جادو کو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے عصا نے پورا جو ہے نگل لیا. فالقیا تو فوراً ڈال دیے گئے السحرۃ جادوگر, ساجدین سجدہ کرنے والوں کی حالت میں. یعنی انہوں نے کیا کیا, فوری سرنڈر کر دیا. انہیں پتا چل گیا کہ یہ معجزہ ہے, یہ حق ہے, یہ آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جادوگر تھے, وہ بھی ٹاپ کلاس کے جادوگر تھے. کین دے ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین جادو اینڈ معجزہ؟ فوری ان کو جو ہے معجزہ پتا چل گیا. قالوا آمنا انہوں نے کہا ایمان لائے ہم برب العالمین, ساتھ رب العالمین کے. سبحان اللہ, ربی موسیٰ و ہارون, رب جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. تو یہ وہی جادوگر ہے جو تھوڑی دیر پہلے تک کانفیڈنٹ تھے, تھوڑی دیر پہلے تک انعام مانگ رہے تھے, تھوڑی دیر پہلے تک جو ہے فرعون کے دربار میں کیا ہم کو ملے گا پوچھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی ان کو علم ہوا, جیسے ہی وہ لوگ یہ وٹنس کیے, فوری جو ہے ایمان لے کر آ گئے. قالا کہا کس نے, فرعون نے, آمن تم ایمان لے آئے تم, لہو اس پر, قبل اس سے پہلے, ان کے آذن لکم میں اجازت دوں تم کو. یعنی فرعون کا اتنا زور تھا جیسے اس نے کہا کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے کر آئے. اب آج کل دیکھیے کچھ کنٹریز کا ایسے ہی زور ہے, ان کی وجہ سے ایسا دبدبا ہے کہ دوسرے کنٹریز اپنا منہ نہیں کھول سکتے. اسی طرح کچھ لوگوں کا بھی سوسائٹی میں ایسا دبدبا ہوتا ہے, ایون خاندان میں کچھ لوگوں کا ایسا دبدبا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر پتہ بھی نہیں مل سکتا. آج دیکھیے ہم اپنا کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے, اپنا منہ کھولنے کے لیے ہم کچھ لوگوں کے دبدبے سے ڈرتے ہیں. تو اسی طرح فرعون کہنے لگا تم مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لے کر آئے. انہو لکبیرکم بے شک وہ البتہ تمہارا بڑا ہے, الذی جس نے علمکم سکھایا تم کو السحر جادو. اب موسیٰ علیہ السلام کو بلیم کرنے لگا, تم اسی کے موسیٰ کے ہی چیلے ہو, تم اسی سے جادو سیکھے. یو پیپل آر آل ان ون ٹیم.
فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس البتہ ان قریب تم جان لوگے، یعنی اب تمہارا کیا انجام ہوگا تم جان لوگے کر کے فرعون جو ہے ان کو دھمکیاں دینے لگا. لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کو، مِنْ خِلَافٍ خلاف سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور سولی پر چڑھاؤں گا تم کو، أَجْمَعِينَ سب کے سب کو. تو اب کہنے لگا کہ سب کے سب کو میں کر دوں گا. قالو انہوں نے کہا لا صیرہ نہیں کوئی پردہ یا نہیں کوئی نقصان یا نہیں کوئی حرج، انا بے شک ہم الی ربنا اپنے رب کی طرف منقلبون پلٹنے والے ہیں. یہ ان کا ایمان تھا اور ایمان لا کے کچھ بس فیو منٹس یا بالکل بس کچھ وقت ہوا تھا. تو آج دیکھیے کہ ان کا ایک دم سے حقیقت دیکھتے ہی کیسے ان کا ایمان کتنا پکا ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے. آج اب فرعون کیسی کیسی دھمکیاں دے رہا ہے ان کو، میں سولی پر چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. آج اگر ہم کو کوئی انگلی بھی کاٹو کر کے کہیں گے کہ تم یہ انگلی کاٹ دیں گے دین سے، جو دین سے وہ کر دو. ہمارا دین جو ہے یہاں پہ کتنا ہے، اب آپ دیکھیے ہماری دین کتنا اسٹرانگ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کتنا ہے، ہمارا ایمان کتنا پکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ایسی کبھی آزمائش نہ آئے. لیکن اگر ایسی آزمائش آئے گی تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے دیکھنا ہے. قالو انہوں نے کہا لا ضیرہ نہیں کوئی پردہ یا نہیں کوئی نقصان، انا الی ربنا منقلبون بے شک ہم اپنی طرف رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. انا نطمع بے شک ہم امید رکھتے ہیں یا ہم تما رکھتے ہیں ان یغفر لنا کہ بخش دے گا ہمارے لیے ربنا ہمارا رب خطایانا ہماری خطاؤں کو، یعنی جو جادو کیا، شرک کیا، پرانی زندگی میں جو بھی کیا. ان کننا کہ ہے ہم اول المؤمنین پہلے ایمان لانے والے. اتنا انسٹنٹ ان کا ایمان اور اتنا پکا ان کا ایمان. فرعونیوں کے مقابلے اگر آپ دیکھیں گے تو وٹنس تو سب کیے، لیکن فرعونیوں کے مقابلے یہ پہلے ایمان لانے والے تھے. پہلے اول المؤمنین اس لیے آیا ہے کہ فرعون بھی وٹنس کیا، فرعون کے جتنے لوگ تھے، آل فرعون تھے، ایجپشنز تھے، سب کوئی ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن جادوگر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ اور وحی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ان اسری بعبادی کہ راتوں رات لے چل میرے بندوں کو، انکم متبعون بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. اب یہ امیڈیٹلی پھر جو ہے جادوگروں کے انسیڈنٹ کے بعد نہیں ہوا، بیچ میں کافی ایک لمبا عرصہ گزرا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اور فرعون کے ساتھیوں کو دین کی طرف، ایمان کی طرف، توحید کی طرف بلاتے رہے. اور بیچ میں بہت سارے سائنس بھی آئے، جیسے وہ 9 نشانیوں کا بھی ذکر آتا ہے جہاں پر ٹڈیاں، جوئیں، خون، مینڈک، وہ سارا سلسلہ ہوا. لیکن فائنلی اس کے بعد جو ہے جب وہ نہیں مانے اور اپنی ضد پر، اپنی ہٹ درمی پر، اپنے کفر پر، اپنے شرک پر بہت ہی عروج پر پہنچ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات ان کے بندوں کو لے کر چلو. اور پھر پیچھا کیے جانے والے ہو، یعنی فرعون اور اس کے فالوورز تمہارا پیچھا کریں گے. یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پریپئر کر دیا کہ ان کو فالو کیا جائے گا، اور ان کو فالو کرتے ہوئے دیکھ کر پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ہے اور ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ چاند نکلتے ہی وہ چل پڑے. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس دن لونار جو ہے ایکلپس تھا، اللہ عالم، یہ ساری بنی اسرائیل کی روایتوں سے ملتا ہے، کوئی اوتھینٹک قرآن اور احادیث سے نہیں ملتا، بٹ روایتوں میں اور تفاسیر میں آپ کو یہ چیزیں بھی ملیں گی. فارسل فرعون تو بھیجا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو. فرعون نے بہت سارے شہروں سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تاکہ بنی اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ لشرذمۃ البتہ ایک گروہ ہے، قلیل تھوڑے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کتنے بھی لوگ اکٹھے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ کے سامنے کیا ہے، بالکل پاور لیس ہے وہ لوگ. اور اس کا جو ہے مطلب خاتمے سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے ان کا پاور تھا. چاہے کتنے بھی لاکھوں کروڑوں میں بھی لوگ جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور بے شک وہ ہمارے لیے البتہ غضبناک کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے. ایسا کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا. اور یہاں پر ٹھیک ہے، اس کے بعد وَإِنَّا لَجَمِيعٌ اور بے شک ہم البتہ سب حاذرون احتیاط برتنے والے ہیں، یعنی وی آر الرٹ، وی آر کاشیس، آرمی ہے، صورتحال ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذرون. فَأَخْرَجْنَاهُمْ تو نکالا ہم نے ان کو من جنات وعیون باغات سے اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور جگہ سے عزت والی. یعنی کس طرح جو ہے فرعون کی اتنی بڑی تعداد تھی
ٹھیک ہے، کتنے سارے لوگ سارے سٹیز سے اس نے اکٹھا کر لیا اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیا. اور ان لوگوں نے اپنے آپ میں کہا کہ بے شک البتہ ہم احتیاط برتنے والے ہیں، وی آر الرٹ، وی آر کاشیس، وی اتنی بڑی آرمی ہے، ساری چیزیں ہماری کنٹرول میں ہیں. یہ سب وہ لوگ سمجھ لیے. تو اللہ تعالیٰ کا پلان دیکھیے، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پلان، ہماری اسٹریٹجیز، ہمارا کلیکٹ ہونا، ہمارا بنی اسرائیل کے خلاف یہ کرنا، وی آر سو لائک ویل آرگنائزڈ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے اور عزت والی جگہ سے. سب چھوڑ کر ان کے محلات، ان کی ساری جگہ ان کو نکلنا پڑا جس پر ان کو جو ہے غرور تھا، تکبر تھا، ان کے محلوں پر، ان کے پاور پر، ان کے بادشاہت پر. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہ بنی اسرائیل کے پیچھے نکلے اور وہاں جو ہے غرق ہو گئے. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور وارث بنایا ہم نے ان کا بنی اسرائیل کو. یعنی اب یہاں پہ وارث بنایا ان کا بنی اسرائیل کو. مصر میں تو بنی اسرائیل نے کوئی حکومت نہیں کی تھی، وہ تو فلسطین چلے گئے تھے. اب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو نعمتیں ان کو ملی، اب نعمتیں جو ہے بنی اسرائیل کو ملی. اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے مے بی کچھ لوگ مصر میں رہ گئے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے شاید ان کے جو ریمینز تھے اس سے فائدہ اٹھایا یا اس سے جو ہے کچھ اٹھایا. یا مے بی ایک اشارہ بھی یہ ہے کہ لیٹر آن جو ہے وہ بادشاہت کریں گے بنی اسرائیل. اب جو ہے جو غلامی میں تھے اور اتنے سال ان لوگوں نے فرعون اور فرعونیوں کے انڈر غلامی میں گزارا، اور اس کے علاوہ نعمتیں اور پاور اور پیسہ اور زندگی اور یہ سب چیز جو ہے بنی اسرائیل کو ٹرانسفر ہوئی. اور بھلے ہی وہی چیز نہیں ہوئی بٹ مقام، رسپیکٹ، آزادی، یہ سب کچھ تو بنی اسرائیل کو ملا. کیونکہ مصر کو ان لوگوں نے رول تو نہیں کیا تھا، وہ لوگ فلسطین چلے گئے تھے. وی نو دس فرام دا ہسٹری، وی نو دس فرام دا قرآن. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے پیروی کی ان کی صبح سویرے. یعنی اشراق کا وقت تھا جب روشنی پھٹی تھی تو پھر انہوں نے پیروی کی. فَلَمَّا تَرَاءَ، پھر جب آمنے سامنے ہوئے، الجمعانی، دو جماعتیں، قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ کے ساتھی، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم پکڑے جانے والے ہیں. یعنی ان لوگوں نے کہا ارے ہم تو پکڑے جانے والے، کیونکہ ایک طرف کیا تھا، فرعون کا لشکر تھا، دوسری طرف کیا تھا، ریڈ سی تھی. اب وہ لوگ جو ہے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ارے ہم تو جو ہے پکڑے جانے والے ہیں. قال کلا، کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب رہنمائی کرے گا میری. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ڈرو مت، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ہم کو دکھائیں گے.